اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما اس سے پہلے کچھ اہتمام کا جو کسی قسم کی بھول خطا ہوئی دیا اپنی بارگاہ کی معاف فرما بارگاہ قبول منظور فرما 292 ختم قرآن کا ثواب 30 ختم انبیاء کا ثواب اور متعدد کلمات دوستا کا ثواب اور اس 7 دن کے لیے دعا فقیہ برکہ بقایا اور برکسی اس کا ثواب جنہوں لوگوں نے اس کے لیے شمولیت کی ہے لنگر کے اخراجات کے لیے کلمات کے لیے اتحاضی دیتی ہے انہوں سمیت میرے سمیت میرے اہل خانہ کے سمیت میرے چلے گاری کے سمیت حضرت قبلہ نامہ بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ جتنی اولاد چھوٹے بڑے عورتوں مردوں سمیت میرے پورے خاندان سمیت اور جتنے بھی عقیدت مند جناب بھائی صاحب دے جتنے بھی محبین جتنے بھی محبت بنائے والے جنہوں کا تعلق روحانی رشتہ ہے انہوں سمیت اس محمد قرآن رکھا ایسا سارے لطف اپنی بارگاہ قبول منظور آپ سے بنتے فکر آقا نامدار صدر کائنات تاجدار المعلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت اپنی بارگاہ کو ختم حضور پر نور اتفاق کی کرتا نبیین صدیقین شہداء صالحین رائے کی بات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه لا تنقلنا محمد ولا هذا وقت ولا هذه الحالات وتطهر من الصلاه وترفعنا عند بارك الله وتقبل لنا الصلاه من جميع الخيرات في الحياه اللهم اعطنا على كل شيء قدير اللهم يا رب آمين یا سبحان اللہ یا ایک سونا نبی حب دینا
محفوظ ہے، زمینی آسمانی آفاتوں سے محفوظ ہے، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار ہو گیا، حق حلال کا رزق عطا فرما۔ السلام علیکم، میرا نام محمد شفیع ہے، سانبا سے آیا ہوں، سانبا ڈسٹرکٹ ہمارا۔ صاحب اس درگاہ عالیہ کے ساتھ کیا نسبت ہے آپ کی، یہاں پہ کیوں آتے ہیں؟ اس میں آتے رہتے ہیں، ہمارے بزرگوں سے پہلوں سے شروع سے آتے ہیں، بزرگوں سے آتے رہے، ایک نسبت لائن چلی ہوئی ہے، اس میں آتے رہتے ہیں ہم، ہاں دعا کرتے ہیں، وہ فیض لینے کے لیے آتے ہیں، اپنے فیض کے واسطے آتے ہیں ہم۔ دعا میں شریک ہوئے، لنگر میں بھی شریک تھے، کل 2-3 دن کا ہم آئے ہوئے، دودھ لاتے ہیں، یا ہمیں کھانا کھونا بھی خاص کر کے ملتا ہے، رہنے کو احتجام بھی ملتا ہے، کمرہ ملتا ہے ہم کو رہنے کے لیے، رہنے کھانے پینے کا ہاں انتظام پورا احتجام ہوتا ہے ہمارا جی۔ کیا دعا کی آج آپ نے اس آخری دن پہ؟ دعا ہم نے مانگی ہے، ہم دعا کرنے والے کون ہیں، مانگی ہے کوئی ہماری جولی بھر دے، اللہ کی ذات کوئی سے یہ ذات دے، بابا ناگا کے تفعیل کر کے۔ جی میں سید ظفر عباس بخاری ڈسٹرکٹ پونچھ سے آیا ہوں، اور یہاں پہ ہم نے عرس میں شرکت کی عرس پاک میں، اور ہمیں بہت اچھا لگا ہے، یہاں پہ بہت اچھا انتظامیہ ہے، اور ہم قبلہ ناگا صاحب کے جو ہیں بہت مطلب کافی ٹائم سے مرید ہیں، نسل در نسل مرید ہیں ان کے، تو ہمیں یہاں پہ آنے میں کوئی دقت پریشانی نہیں ہوئی، اور وہ بہت اچھے سے یہاں پہ اہتمام کیا گیا ہے۔ کب سے جڑے ہوئے ہیں آپ اس سلسلے کے ساتھ؟ یہ ہمارے دادا جو ہے، نانا جو ہیں، وہ کافی ٹائم سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جی جی، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آج کے دن سے؟ جی یہاں پہ تمام امت مسلمہ کو شرکت کرنی چاہیے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ حضرت سید رسول شاہ المعروف نانگا باجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہر سال منایا جاتا ہے، جو 4 اگست کو شروع ہوتا ہے اور 10 اگست کو دعائیہ مجلس کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ حسب روایت اس سال بھی یہ عرس پاک 4 اگست بروز اتوار کو شروع ہوا، اور آج سنیچروار 10 اگست کو 11:30 بجے دعائیہ مجلس کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ دوران عرس پاک ان 7 دنوں میں ہزاروں زائرین نے اس عرس پاک میں شمولیت کی، درود و اذکار کی محفلوں کا انعقاد ہوا، تلاوت قرآن پاک کی محفلوں کا انعقاد ہوا، وعظ و نصیحت اور دینی تعلیمات مجلسوں کا انعقاد ہوا، اور مقامی علماء اور ریاست کے باقی حصوں سے بھی کافی علماؤں نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ آج کی جو دعائیہ مجلس آپ نے سنی بھی ہوگی، سجادہ نشین سید ولایت حسین شاہ صاحب نے اختتام پر دعائیہ مجلس کا اختتام کیا اور دعا فرمائی، جس دعا میں انہوں نے ریاست جموں و کشمیر میں امن سلامتی، ملک میں امن اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگی، اور جتنے بھی زائرین موجود تھے ان کے لیے دعائیں حاجات مانگی۔ جو صوفیزم ہے، مجھے لگتا ہے کہ درگاہ نانگا سرکار صوفیزم کا سب سے بڑا منبع ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں کہوں آپ کو کہ یہ دربار ہے جہاں پہ ہندو مسلم سکھ اتحاد ہے، یہاں باقی مذہبوں کے لوگ بھی آتے ہیں اور اپنی مرادیں لے کے آتے ہیں، وہ دعا کروا کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور لنگر کا جتنا بھی انتظام آپ نے دیکھا، جتنے بھی ہزاروں کی تعداد یہ لوگ آئے، تو یہ دربار ہی کی طرف سے یہ لنگر ہے، یہ کوئی گورنمنٹ کے کسی ادارے سے نہیں ہے، یہ دربار ہی کی طرف سے یہ جو لنگر ہے یہ ہے سجادہ نشین کی طرف سے۔ اور جتنے بھی جناب باجی صاحب کے خاندان کے لوگ ہیں، حضرت نانگا سرکار کے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ دیکھو ہر جگہ یہی مہمانوں کا تانتا بندہ ہوا ہے، اور اس عرس کی تقریب ہر گھر میں باجی نانگا باجی صاحب کا بہت بڑا خاندان ہے، تو سارے خاندانوں میں چاہے ان کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹیاں ہیں، ہر گھر میں اس عرس کی تقریب منائی جاتی ہے۔ اور پھر جب اجتماعی دعا ہوتی ہے تو وہ یہاں زیارت شریف پر ہوتی ہے 10 اگست کو، تو اجتماعی جو دعا ہے وہ سجادہ نشین سید ولایت حسین شاہ صاحب چشتی فرماتے ہیں، جیسے کہ آج آپ نے دیکھا، جیسے کہ آج ہوا۔ دیکھیے جس طرح خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندگانوں میں سے ہیں کہ جن کی وجہ سے دین اسلام، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے امت مسلمہ تک یہ پیغام اور اخوت اور بھائی چارگی کا پیغام یہاں اس جگہ سے مل رہا ہے۔ اور جس جگہ یہاں پر ہمارے جو نانگا باجی صاحب معروف اور جو عقیدت مندان یہاں پر، اس بارے میں تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتے ہیں، ہزاروں میں لاکھوں میں لوگ عقیدت مندان یہاں پر اپنی حاضری دیتے تھے، پہنچتے تھے،
اور ذکر الہی اپنے اموات اور خصوصاً بالخصوص ان اولیاء کے صدقے میں، یعنی چپے چپے کونے کونے میں پورے جموں کشمیر کے لوگ یہاں موجود ہوتے تھے، آتے تھے، اپنی حاضری پیش کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے آ رہے ہیں، اور ان اولیاؤں کے صدقے میں ان کی وسیلے سے خداوند متعال ان کی مشکلاتوں کو، مصیبتوں کو اور ان کی پریشانی کو بھی دور کرتا ہے۔ اور خاص طور پر جو یہ اس وقت ہمارے سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ عالم شریف جو پرچم وغیرہ ہر سال اس سے ہم تبدیل کرتے ہیں، یہ بھی ایک اتحاد بین المسلمین، یعنی پوری امت مسلمہ تک یہ پیغام بھی پہنچاتے ہیں اور